الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سیشن کی دوسری کلاس ہے ربا کے حوالے سے۔ تو کل ہم نے ربا کی تعریف پڑھی تھی اور اس کی اقسام پڑھی تھی۔ ربا کی تعریف کیا تھی کہ ایسی زیادتی جس کو مالی معاملہ کرتے وقت شرط قرار دیا گیا ہو اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدل نہ ہو۔ اب پھر ہم نے کل ربا کی دو قسمیں پڑھی تھیں۔ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیہ اور دوسری ہے ربا الفضل۔ تو آج ہم ربا النسیہ کے اوپر بات کریں گے کہ ربا النسیہ کیا ہے اور ربا النسیہ کی اقسام آج کے معاشرے کے اندر کون کون سی پائی جا رہی ہیں، اور ربا النسیہ کے اور نام کون کون سے ہیں، کس ناموں سے اس معاشرے کے اندر اس کو جانا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چلے ہم بات کرتے ہیں ربا النسیہ کی تعریف کے اوپر۔ ربا النسیہ کسے کہتے ہیں؟ نسیہ کے معنی ادھار کے ہیں۔ قرض اور ادھار دے کر زیادہ واپس لینا نسیہ کہلاتا ہے۔ قرض کے لین دین میں قرض پر مشروط اضافہ لینے کو اسلام میں ربا النسیہ اور ربا القرض اور ربا القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو ربا القرض اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرض کے معاملات کے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ قرض لینے کے آتا ہے اور دوسرا بندہ قرض دیتا ہے، اور قرض دے کر اس کے اوپر ایک کنڈیشنل نفع حاصل کرتا ہے یا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے آپس میں، کنڈیشن تو نہیں ہوتا، کنڈیشنل تو نہیں ہوتا، لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اضافہ دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر وہ ربا القرض کہلاتا ہے۔ اور یہ معاملہ قرض کے اندر پیش آتا ہے اور قرض کے علاوہ پیش نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو ربا القرض کہا جاتا ہے۔ اور ربا القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ اس طرح کوئی قرض لینے کے لیے آتا تھا تو وہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ تم آج ہم مجھ سے رقم لے کے جا رہے ہو، جب ایک مہینے کے بعد واپس کرو گے تو یہ رقم ایک مہینے کے بعد اتنی رقم واپس نہیں کرو گے بلکہ اس سے اضافہ کے ساتھ واپس کرو گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لگاتے تھے کہ اگر تم نے ایک سال کے اندر یہ رقم واپس نہیں کی تو اس کے اوپر مزید چارج بھی ہوتا رہے گا، ہم مزید فیس بھی چارج کریں گے۔ تو اس طرح کا جو اضافہ ہوتا تھا، اس کے اوپر قرآن پاک نے اس کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ ایک معاملہ صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے۔ اور ربا النسیہ کی ایک تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ان سے روایت ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو لے کے آنے والا ہو وہ ربا کہلاتا ہے۔ تو اس تعریف کی روشنی کے اندر اب ہم دو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ قرض کی وجہ سے حاصل ہونے والا نفع اس وقت سود کہلائے گا کہ جب وہ کنڈیشنل ہو، مشروط ہو یا انڈرسٹوڈ ہو۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے اور وہ ساتھ میں کنڈیشن بھی لگاتا ہے کہ تم اس کے اوپر، میں مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں اور اس کے اوپر میں 1,05,000 وصول کروں گا ایک مہینے کے بعد جب تم واپس کرو گے، یا ایک سال کے بعد جب تم واپس کرو گے تو پر منتھ اتنے پرسنٹیج اس کے اوپر لگے گا، تو یہ کنڈیشنل ہو گیا۔ اور یہ کنڈیشنل تو نہیں ہے لیکن وہ بتاتا نہیں ہے، لیکن معروف ہے کہ اس کے ہاں یہ اس طرح کی قرضہ دیا جا رہا ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ ہے عام طور کے اندر، اور الفاظ کے اندر بھی ذکر نہیں کرتے، لیکن قرض لینے والے کو وہ پتہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ ہی واپس کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ معروف نفع ہوگا، تو اس وجہ سے اضافی رقم دینا سود کہلائے گا۔ مشروط یا معروف نفع ضروری نہیں پیسوں کی شکل میں ہو، بلکہ اور بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں سود کی، تو وہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ قرض کا معاملہ آپس میں کر رہے ہیں اور قرض کا معاملہ کرتے ہوئے وہ طے بھی نہیں کرتے، ان کے ہاں معروف بھی نہیں ہے کہ بھئی اضافی رقم لے گا، لیکن قرض لینے والا جب قرض لے کے واپس کرنے آتا ہے 1 سال کے بعد یا 1 ماہ کے بعد، جو جتنی مدت ہے، جب وہ واپس کرنے آتا ہے تو واپس کرنے کے بعد اپنی طرف سے بطور احسان کچھ اضافی رقم دے دیتا ہے کہ بھئی میں آپ سے مشکل وقت کے اندر پیسہ لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے میرا ساتھ دیا، تو اب میں کیا کر رہا ہوں، پیسہ دے رہا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر پیسہ دے رہا ہوں، یا کوئی مٹھائی دینے آتا ہے مٹھائی کے نام پہ، یا میں مٹھائی دے رہا ہوں، تو یہ چیزیں کنڈیشنل بھی نہیں ہیں اور انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ویسے دے رہا ہے اپنے طور پر، تو یہ احسان والا معاملہ سمجھا جائے گا، اور اس وقت یہ جو اضافی رقم ہے وہ سود نہیں کہلائے گی۔ اب ربا النسیہ کی موجودہ دور کے اندر مثالیں کون کون سی ہیں؟ قرض کے بدلے میں راہن رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی قرض لینے آتا ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ مجھے میک شور بنانے کے لیے کہ مجھے کیسے واپسی کرے گا، تو اس کے لیے
اس سے کوئی زیورات رکھوا لیے جاتے ہیں یا اس کا کوئی پلاٹ گروی رکھ لیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں گاڑی وغیرہ اور جو چیزیں رکھوا لی جاتی ہیں موبائل لیپ ٹاپ یا کوئی بھی چیز رکھ لی، تو اب اس صورت کے اندر امرار رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا اپنے استعمال کے اندر لے کے آنا تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی قرض دینے والا اپنے استعمال کے اندر لے کے آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، سودی معاملہ کر رہا ہے، تو یہ سود ہے۔ مقروض سے ڈسکاؤنٹ پر چیز حاصل کرنا یا کوئی سروس حاصل کرنا، اب یہ کسی کو قرض اس وجہ سے دے رہا ہے کہ کیا کروں گا، اسے ڈسکاؤنٹ پہ کوئی چیز حاصل کر لوں گا، کوئی دکاندار اس سے قرض لینے آیا تو بعد میں جا کے اسی دکاندار سے چیز ڈسکاؤنٹ پہ حاصل کر رہا ہو یا اس سے سروسز حاصل کر رہا ہو کہ اس وجہ سے سروسز حاصل کر رہا ہو کہ کیونکہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہے تو اب یہ مجھے کیا کرے گا، فری کی سروسز دے گا، یا اس کا کوئی کام ایسا ہے سروسز دینے کا تو اس سے وہ کام کروا رہا ہے سروسز دینے کا اور اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ حاصل کر رہا ہے، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اس طرح موبائل کمپنیوں کی جانب سے اکاؤنٹ میں رقم ہونے کی صورت میں ملنے والی سہولیات جیسے جائز کیش کے اندر، ایزی پیسہ کے اندر یہ سہولیات دی جاتی ہیں کہ اگر اتنا بیلنس ہوگا تو اس کے اوپر فری منٹ دیے جائیں گے، فری کالز اور فری ایس ایم ایس ہوں گے، فری ایم بیز دیے جائیں گے، تو یہ فری ایم بیز، فری کالز یہ سارے کے سارے کیا ہے کنڈیشنل طور پر دیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ موبائل جائز کیش کے اندر رقم کی حیثیت کیا ہوتی ہے، قرض کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع ہوتا ہے وہ کنڈیشنل طور پر طے کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سارا نفع سود کہلائے گا۔ مقروض سے کسی اور سودے کو کرنے کی شرط لگانا کہ میں قرضہ اس صورت میں دوں گا کہ تم مجھے کیا کرو گے، فلاں چیز بیچو گے، یا میں قرضہ اس وجہ سے دوں گا کہ تم اپنی گاڑی مجھے بیچ دو گے، تو یہ قرضے یا اپنا پلاٹ مجھے بیچ دو گے، تو اس صورت یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، ربا النسیہ کے اندر داخل ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب بینک لون پر سود، بینک سے ذاتی اپنا قرضہ لینا اپنے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لینا یا ہاؤس فائنینسنگ لینا، جیسے کنونشنل بینک ہوتے ہیں، کنونشنل بینک سے ہاؤس فائنینسنگ لینا یا اپنے کاروبار کے لیے فائنینسنگ لینا یا اپنی ذات کے لیے فائنینسنگ لینا، یہ ساری کی ساری سود کی صورتیں ہیں، کیونکہ کنونشنل بینک سودی معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ اسلامی بینکنگ جو ہوتی ہے اور وہ جو ہاؤس فائنینسنگ کر رہی ہوتی ہے یا کار اجارہ پہ دے رہی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اسلامی طریقوں کے مطابق دے رہی ہوتی ہے۔ البتہ جو کنونشنل بینک ہوتے ہیں وہ اسلامی طریقے کے مطابق نہیں دے رہے ہوتے بلکہ وہ سود کی بنا پر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو سود سے حاصل کرنا، ہاؤس لون لینا، پھر اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم ادا کرنا ربا النسیہ کی واضح مثال ہے۔ یا کسی شخص نے بینک سے 10 لاکھ روپے قرض لیا اور شرط طے ہوئی کہ 12 لاکھ واپس کرنے ہوں گے، تو یہ سارا کے سارا کیا ہوگا، ربا النسیہ کے اندر کہلائے گا۔ اور اس طرح کریڈٹ کارڈ پر لیٹ پیمنٹ چارج کرنا، اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی سیشن کے اندر کریڈٹ کارڈ کے اوپر بات کریں گے کہ کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے یا نہیں لینا جائز۔ البتہ اگر کریڈٹ کارڈ کسی نے لے لیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر رقم بھی حاصل کر لیا، رقم مقررہ وقت پر ادا نہ کی جائے تو اس پر اضافی جو چارج ہوتا ہے یا انٹرسٹ لیا جاتا ہے، یہ بھی ربا النسیہ کے اندر آتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سودی بچت اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں کنونشنل بینکوں کے اندر، تو بینک میں رقم جمع کروا کر اس پر مقرر شدہ شرح سے منافع حاصل کرنا یا 12% قائبور جیسے نفع طے ہو رہا ہوتا ہے یا انٹرسٹ لینا، یہ ربا النسیہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ یہ قرض پر مشروط اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اسکیمیں ایسی آ گئی ہیں، بعض ایپس ایسے آگے ہیں اور بعض لوگوں نے فائنینسنگ کے ادارے ایسے کھولے ہیں کہ فوری قرض دیتے ہیں اور شرط رکھتے ہیں کہ ایک مخصوص مدت کے بعد زیادہ رقم واپس کی جائے گی، تو یہ بھی ربا النسیہ کی ایک صورت ہے۔ اور اس طرح یہ ساری صورتیں ہم نے ڈسکس کر لی۔ تو ڈیئر سامعین، آج ہم نے ربا النسیہ کے بارے میں پڑھا ہے، تو اب اس پورے سیشن کو اگر سمرائز کیا جائے تو ربا النسیہ کی تعریف یہ ہے کہ ادھار معاملہ کرتے وقت اس کے اوپر شرط لگانا، اور وہ شرط کیا ہو، اگر کوئی شرط لگا رہا ہے یا شرط نہیں لگا رہا لیکن وہ ان کے ہاں معروف ہے کہ اضافی رقم وصول کی جاتی ہے، تو وہ اضافی رقم سود کے اندر آئے گی۔ اگر مشروط بھی نہیں ہے اور معروف بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ ویسے کوئی آدمی اپنے طور پہ احسان کے طور پر کوئی اضافی رقم دے رہا ہے کہ
کہ اس نے مجھے مشکل وقت کے اندر قرض دیا تھا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، تو اس صورت کے اندر دے رہا ہے تو اس صورت کے اندر وہ سود نہیں کہلائے گا۔ تو ڈیئر سامعین، تب تک آج ہم نے ربا النسیہ پڑھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ربا القرض کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔